اللہ سے جو مانگو گے ملے گا. ایسا بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ جو چاہو گے ملنے لگ جائے گا. اللہ کی قربت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ تہجد جو ہے اس سے کیسے فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ قرآن پاک پڑھنے سے کیسے فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ خاموشی سے کیسے فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. کچھ ہی مہینوں کے اندر جتنے بھی کام بگڑے ہوئے آپ کے بننے لگ جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں ہوں عبداللہ بن حمید، آپ سب کا بھائی. دیکھیں، ہم جو بات کرتے ہیں اسلامک ویڈیوز کے حساب سے بات کرتے ہیں اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں کہ اسلام میں کیا کیا آسانیاں. میری ویڈیوز زیادہ اس ٹاپک پر ہوتی ہے کہ ہم آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، آپ کے سامنے لاتے ہیں اسے. آسانیاں دیکھیں خود ڈھونڈنی پڑتی ہیں. ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی جو ہم چاہتے ہیں وہ کام کیسے ہو سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کام جو ہے وہ ٹھیک ہونے لگ جائے. ہم جو ہمارے راستے بگڑے ہوئے ہیں، ہمارے جو معاملات خراب ہوئے ہوئے ہیں، یا ہم پر قرضہ چڑھ چکا ہے، یا ہم پر بیماریاں آ چکی ہیں، یا ہم ہر وقت پریشانی میں رہتے ہیں. ایک پریشانی سے نکلتے ہیں دوسری پریشانی آ جاتی ہے، یا پھر ہم ایک بیماری سے نکلتے ہیں یا دوسری بیماری آ جاتی ہے. اکثر پیرنٹس کے کمنٹس آتے ہیں میرے پاس، وہ یہ کہتے ہیں ہمارا ایک بچہ بیماری سے نکلتا ہے، دوسرا بچہ بیماری میں آ جاتا ہے. وہ نکلتا ہے تو میرے ہسبینڈ بیماری میں آ جاتے ہیں، وہ نکلتے ہیں تو میری یعنی کہ وہ خود وائف جو ہے ان کی وہ بیماری میں آ جاتی ہے. تو یہ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ آپ کو اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے. اللہ کی قربت حاصل کرو گے، جتنے بھی آپ کی فائنینشلی پرابلم ہے، جتنی بھی رزق میں تنگی ہے، تنگ دستی ہے، فاقہ ہے، کچھ بھی ہے، سب ختم ہو جائے گا. سب سے پہلے یہ یاد رکھو، بہت سارے کمنٹس آتے ہیں، لوگ پریشانی میں سود لے لیتے ہیں، سود کے بعد روتے ہیں. یقین کیجئے اس کے بعد وہ روتے ہیں، ان کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، ان کے گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، ان کے گھر سے سکون چلا جاتا ہے، بیماریاں آنے لگ جاتی ہیں. بھائی مر جاؤ لیکن سود مت لینا. اب لوگ کہیں گے کہ یار بھوکے میرے بچے مر رہے ہوں گے، تو بھائی سود نہ لو. بہت سارے اگر ایسا مسئلہ ہے، اللہ پاک ہم سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تو ہم لوگوں نے بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سے ہم لے کر اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں. دیکھیں یاد رکھیں، اگر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک روپیہ کھانے کو نہیں ہے اور آپ کے بچے جو ہے وہ پریشان ہیں، بھوک سے بلبلا رہے ہیں، تو ضروری نہیں آپ قرضہ لوگے. ضروری نہیں ہے کہ آپ قرضہ، یعنی کہ قرضہ وہ والا جو سود والا، اس کی بات کر رہا ہوں. ابھی سادے قرضہ حسنہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. آپ ضروری نہیں ہے کہ سود لینا شروع کر دو گے کہ آپ نے کسی سے لیے 10,000 روپے، وہ مانگ رہا ہے بیاج پر یا انٹرسٹ مانگ رہا ہے، اوپر سود مانگ رہا ہے آپ سے کہ آپ مجھے 10 کے 15 دو گے. آپ کو پتہ آپ کو نہیں پتا، دینے والا بھی ہوشیار ہے، وہ آپ کو 10 دے تو رہا ہے، اس کو پتا ہے یہ مجبور ہے، پھنسا ہوا ہے، یہ لے گا 15 دے گا مجھے، یہ مر کر بھی دے گا. تو ایسے کام نہ کرو، اس سے آپ تباہ و برباد ہو جاتے ہو. اگر ایسے مسئلے مسائل آتے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے. آپ زکوٰۃ لے سکتے ہو. زکوٰۃ کس کے لیے بولے؟ اب لوگ کہیں گے زکوٰۃ، یار زکوٰۃ ہے ہی ان غریبوں کے لیے. زکوٰۃ ہم اپنے رشتہ داروں میں دے سکتے ہیں. ہمارا اگر کوئی بھائی بہن پریشان ہے، اسے ہم بغیر بتائے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اگر ہمارے بہن بھائی، ہم لوگ پریشان ہیں، ایک مثال کے طور پر میں پریشان ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں ایگزامپل کے طور پر، اور میرے بہن بھائیوں کو پتہ ہے اور وہ میری ہیلپ نہیں کر رہے، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں، ہاں مجھے نہ بتائیں، میری دل آزاری ہوگی کہ بہن بھائی نے مجھے زکوٰۃ دی، دل آزاری. ہمیں گفٹ کہہ کر بھی دے سکتے، تحفہ کہہ کے بھی دے سکتے ہیں. اگر وہ اس طرح سے ہیلپ کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ ان کے رزق میں برکت ہوگی اور آپ کا، میرے بھی مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے. میں اپنے اوپر رکھ کر بتا رہا ہوں ابھی. لیکن اگر میرے بہن بھائیوں کو معلوم ہے کہ میں پریشان ہوں، میں اس وقت بہت ٹینشن میں ہوں، میرے پاس ایسی پوزیشن ہے کہ یا تو میں چوری کر سکتا ہوں یا پھر سود پر لے سکتا ہوں، تو میرے بہن بھائیوں پر فرض ہے کہ میری کفالت کریں، میرا خیال رکھیں، میری چیزوں کو دیکھیں، میرے گھر کو دیکھیں، میرے بیوی بچوں کو دیکھیں. جو صاحب حیثیت ہے ان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ایسے جو ہے نا، یہ آپ سب اپنے بہن بھائیوں میں دیکھیں تو یہ معاملات سب سے پہلے حل ہو جائیں گے سود کے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے، ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ کی قربت. اللہ کی قربت جو ہے وہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ سمپل سی بات ہے.
اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے خاموشی سے. آپ اللہ والے اوریجنل اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں، وہ آپ کو کہکا یعنی کہ زور زور سے ہنستے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، وہ آپ کو خاموش نظر آئیں گے. آپ ان سے 4 باتیں کریں گے، وہ ایک بات کا جواب دیں گے جس میں وہ ضروری سمجھتے کہ بات کرنا مناسب ہے، جواب دینا مناسب ہے، ورنہ وہ اپنے کام میں مشغول رہیں گے. خاموشی جو ہے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے آپ کو. بلا وجہ بولنے والا جو ہے اللہ پاک سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. بلا وجہ ہنسنے والا جو ہے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر گھر میں ہنسنا اور ایک بہت زیادہ زور زور سے ہنسنا، یہ سمجھ لیجئے شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے. زور زور سے ہنسنا بھی منع ہے ہمارے اسلام میں. آپ مسکرا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کوئی ایسی بات سنائی جاتی، کوئی ایسی خوشخبری، تو وہ مسکرا دیتے، وہ کہہ کے نہیں لگاتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دیکھیں نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھتے ہوئے ہم نے چلنا ہے. آپ خاموش رہے، زیادہ سے زیادہ خاموش رہے، اللہ کی قربت حاصل ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کی خاموشی جو ہے وہ آپ کو بہت ساری ٹینشن سے نجات دلا دے گی. فضول بات نہ کریں، اپنے معاملات کسی کو نہ بتائیں. خاموش، یہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ خاموشی کس طرح حاصل ہوتی ہے، خاموشی سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. اب آ جاتی ہے دوسری بات میں جس کی بات کرنا چاہ رہا تھا، تہجد کی. خاموشی بہت ضروری ہے، یاد رکھیے گا، پھر کہہ رہا ہوں آپ کو. تہجد جو ہے یہ آپ کو اس مقام تک لے جا سکتی ہے جہاں تک جانے کا آپ کی نسلوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا. تہجد آپ کو اس مقام تک لے جائے گی. تہجد اللہ کی لاڈلی ہے. تہجد سے عشق کر لو، تہجد پڑھنا شروع کر دو. تہجد پڑھنے کے بعد، نوافل کے بعد، آپ اس وقت رو رو کر اللہ سے گڑ گڑا کر اپنی جائز خواہشات کے لیے دعا مانگنا شروع کر دو. پھر دیکھو کیسے معاملات بنتے ہیں. دیکھو اگر آپ کہو کہ یار تہجد میں اٹھا نہیں جاتا مجھ سے، ہم تو سوتے ہی رات کو 2 بجے 3 بجے یا 1 بجے سوتے ہیں. بھائی اگر کچھ چاہیے نا تو کرنا پڑے گا. کچھ چاہیے آپ کو تو اپنے ہونٹوں کو سینا ہوگا، خاموش رہنا ہوگا، کسی کو کچھ کہنا نہیں ہوگا، فضول باتوں میں نہیں بولنا ہوگا، تانے نہیں دینے ہوں گے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا. یقین کرو رزق بہت تیزی سے ختم ہوتا ہے جو لوگ اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں. یہ میں آپ کو ایسے بتا رہا ہوں جو میں نے ایک جگہ پر پڑھا تھا کہ زبان سے تکلیف پہنچانے والے لوگوں کا بہت تیزی سے رزق گھٹتا ہے، ختم ہوتا ہے. تہجد جو پڑھتا ہے اس کی بات زبان پر آتی ہے اور وہ الفاظ ادا کرتا ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. آپ یہ سوچیے تہجد پڑھنے والے کا مقام کتنا بڑا ہے، اس کو اللہ پاک نے کتنا بڑا درجہ دیا ہے، کتنے فائدے بتائے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں اس کے پاس جمع ہو جاتے، جب وہ دعا مانگتا ہے اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں. جیسی دعا مانگ رہا ہوتا ہے اس کی دعا منہ سے نکلنے سے پہلے قبول ہو جاتی، فرشتے لے کر چلے جاتے ہیں، وہ دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز یہ آ جاتی ہے جو میں نے آپ کو سود سے بتایا کہ سود سے بچنا ہے. چوتھی چیز یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے نماز جو ہے وہ کسی بھی طور پر مس نہیں کرنی ہے. نماز آپ نے ہر حال میں ادا کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے. آپ چاہے نماز پڑھتے نہیں ہو لیکن آپ نے فرائض سے شروع کر لینی ہے. فرض نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کریں، آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. اور دوسری بات، اگر دلوں کو سکون نہیں ہے، دماغ ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے، ڈپریشن میں رہتا ہے، آپ ہر وقت وسوسے آتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہو ہر وقت کہ اب کیا ہوگا، وہ آ نہ جائے پیسہ مانگنے کے لیے، اب یہ بیماری سے اٹھا ہے وہ بیمار نہ ہو جائے، اسکول کی فیس دینی، بہت سارے مسئلے زندگی میں. اگر چاہتا ہوں ان مسئلوں سے نکلوں، میرا دل، میرا دماغ، میری باڈی، میری زبان، میری آنکھیں، ہر چیز، میرے کان، یہ جن سے میں سن رہا ہوں یہ سب سکون میں آ جائے تو قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دو. قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دو. نمبر 5 پر ایک چیز بتاتا ہوں جو تمہاری کامیابی کا ایک بہترین راستہ ہے. اپنی ماں کی دعا لینا شروع کر دو. ماں کا دل دکھایا ہوا ہے تو فوراً جا کر معافی مانگ لو، چاہے ماں غلط بھی ہے. بات سمجھنا، کمنٹ نہیں کرنا اس بات پر. ماں غلط بھی ہے تب بھی جا کر معافی مانگو ان سے. اگر آپ کے ماں باپ غلط ہیں تو معافی مانگو ان سے. خالی ماں کی بات نہیں، باپ کی بھی بات کر رہا ہوں میں. پیرنٹس آپ کے غلط ہیں، ان سے معافی مانگو، گڑ گڑاؤ، معافی مانگو.
کیونکہ آپ یہ یاد رکھنا، ماں باپ راضی ہو جائیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ راضی ہو جائے گا تو بن مانگے منہ پہ آنے ہی نہیں لگے گی، آپ کی بات منہ پر آئے گی نہیں اور آپ کی بات قبول ہو جائے گی، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ 5واں راستہ بتا رہا ہوں کامیابی کا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو مانگو گے ملے گا۔ میں بتانا نہیں چاہ رہا ہوں، لوگ کہیں گے کہ یار پھر یہ سامنے لایا جاتا ہے، ایسے بہت سارے کمنٹس ہیں جی۔ ایک بندے کافی سارے لوگوں کو کہا تھا، لیکن ایک بندے نے عمل کیا اس پہ، جس کا مجھے رپلائی ہو سکتا ہے اور لوگوں نے بھی عمل کیا، لیکن اس نے جب بتایا، اس نے کہا عبداللہ بھائی یہ بنانا شروع کر دیں آپ، اس پہ ایک ٹاپک پہ ویڈیو بنائیے گا۔ یہ 6 مہینے 7 مہینے پرانی بات ہے۔ اس بندے کے اتنے حالات خراب تھے کہ وہ قرضے میں جگڑ چکا تھا، اور میں یہ کنٹری کا نام بتا دیتا ہوں، وہ انڈیا سے بلانگ کرتا تھا، سے سود لینا شروع کر دیا تھا، سود سے تباہ ہوا، اتنا تباہ ہوا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کاروبار تباہ، یہاں تک کہ فاقے کی نوبت آ گئی۔ اب وہ جب مجھے کال آئی، پھر انہوں نے مجھے بتایا، میں اس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا، وہ بڑے معاملات پھنس چکے تھے۔ میں نے ان کو یہ معاملات کرنے کے لیے دیے تھے، میں نے کہا تھا صرف ہونٹوں کو سی لو، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دو، نماز جو میں نے بتائی، تہجد، میں نے کہا ایسے پڑھو کہ آپ کو سکون آ جائے جب آپ تہجد سے فری ہو، دعا مانگ کے فری ہو تہجد کے بعد۔ لیکن تہجد مس نہیں کرنا۔ عبداللہ بھائی تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، وہ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو، وہ میرے بہت پرانے سبسکرائبر ہیں، لیکن میں نے ان کو کہا کھولنی پڑے گی، اگر معاملات اپنے سیدھے کرنے تو کچھ کرنا پڑے گا۔ تم جاب پر نہیں جاؤ گے، تمہارا باس تمہیں سیلری دے دے گا؟ نہیں دے گا، کبھی بھی نہیں دے گا۔ اپنے معاملات سیدھے کرنے ہیں تو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، جستجو کرنا پڑے گی۔ اس کا میرے گھر میں میری بیوی وائف جو ہے، میری پتنی جو ہے، وہ بھی پریشان ہے اس وقت، بہت زیادہ پریشانی میں، وہ بھی ہر وقت ٹینشن میں رہتی ہے بچوں کی وجہ سے، وہ بیمار رہنے لگ گئی ہے۔ میں نے کہا گھر میں ہر ایک بندہ قرآن پڑھے گا، لازمی پڑھنا، چاہے رکوع پڑھو، لیکن ٹائم مقرر کر لو، عصر کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد، صبح اٹھنے کے ساتھ، تہجد میں پڑھ لو، جیسے جب چاہے پڑھو، لیکن پڑھیں گے، بچے بھی پڑھیں گے۔ میں نے کہا مجھے 3 مہینے بعد بتانا، میں نے تو 3 مہینے اپنی طرف سے کہے تھے، لیکن 6-7 مہینے بعد ان کے میں نے میسج آیا ہوا تھا، سلام کیا، بولا سارا قرضہ اتر گیا، سود بھی اتر گیا الحمدللہ، اور میری جاب لگ گئی ہے، میں جاب کرنے لگ گیا ہوں، اور شام میں آ کر پارٹ ٹائم میں بزنس کرنے لگ گیا ہوں۔ آپ یہ بتاؤ، یہ ترقی نہیں ہے تو کیا ہے؟ جاب کے ساتھ ساتھ اب بزنس بھی کر رہے ہو، ایسا اللہ پاک اور ترقی دے دیں گے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھیے، اگر آپ نے کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے، تو ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ آپ کو ایسے پوائنٹس بتائے میں نے آپ کو کہ کوئی بھی نہیں بتائے گا، یقین مانیے، ورنہ آپ فون کر کے دیکھ لیجئے، جو یہ بہت سارے، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب ایسے نہیں ہوتے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ایسے کام کرنے کے لیے، آپ کو روحانی وظائف بتانے کے لیے آپ کال کریں گے، 1500 روپے تو کال چارجز لے رہے ہیں۔ میرے پاس ہی کال آتے، میرے پاس ہی ایسے میسیجز آتے ہیں کہ ہم سے انہوں نے روحانی کام کرنے والوں نے 1500 روپے کال کے چارجز لیے، اس کے بعد ہمارے کام یعنی کہ بنانا شروع کر دیے تھے، ہمیں وظیفے بتانا شروع کر دیے تھے، وظیفے کے الگ پیسے چارج کرتے، اس طرح سے ہوتا ہے یہ یار بھائی، فری آف کاسٹ ہے، اس کو سمجھ لو۔ یہ عبداللہ بھائی آپ کو وہ باتیں بتا رہے ہیں جو آپ کو ترقی کے عروج پر تک لے جائے گی، آپ کا ہر مسئلے کا حل ہے یہ۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پھر سے لمبی ہو رہی ہے، ٹاپک چینج ہو جاتا ہے، کیا کروں بھائی، معذرت یار، مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔